اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی اندھی ہوتی ہے، اس میں انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ آج کل کی محبتوں کی بات نہیں کر رہا میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے تھی۔ انہوں نے اپنا کمفرٹ زون، اپنی نیندیں قربان کر کے اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کی تھی یار، آنسو بہائے تھے۔ امیجن کرو جس چہرے سے چاند بھی شرما جائے، اس چہرے پر اللہ کے سامنے تمہارے لیے آنسو آئے تھے۔ وہ ہاتھ کہ جب اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعائیں کی تھی کہ یا رب میری امت کو آخرت کے عذاب سے بچا۔ وہ ہستی کہ جس ہستی کا غم تو اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ ہستی تمہیں سوچ سوچ کر اکثر اوقات غمزدہ ہو جاتا تھا۔ جو امتی، جو لڑکا، جو لڑکی اپنے اتنے بڑے محسن سے محبت نہیں کر پا رہا، اس کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کر رہا، الٹا اپنے ہی ہاتھوں سے دین کو بدنام کر رہا ہے زمانے میں، کتنا ظالم ہے وہ شخص۔ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کیسے نظریں ملائیں گے یار۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا، اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ نبھا لو یار اس سے، قیامت کے دن اسی کی شفاعت کے منتظر رہو گے سارے۔ ان کی سنتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی محبتوں کو یوں اگنور نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کر اللہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ ابو جہل کی طرح، بڑے بڑے مشرکوں کی طرح مت ٹھکراؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو کہ جو انہوں نے گھر گھر، گلی گلی لوگوں سے مل مل کر لوگوں کو پیغام پہنچا کر دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمے والی زندگی اختیار کر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا، بہت سارے لوگوں نے کلمے والی زندگی کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت کو مشکل کہا، اور ساری عمر گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی، شرک میں اپنی زندگی گزار دی، اندھیروں میں اپنی زندگی گزار دی، مر گئے۔ کس کا نقصان ہوا؟ ان کا اپنا۔ اور دوسری جانب بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہا، چھوڑ دیے تمام گناہ، چھوڑ دیے برے کام، برے لوگوں کو، برے انوائرمنٹ کو، اور ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنے اللہ کو دل سے اپنا رب مان لیا اور اپنی زندگیاں اللہ کے حوالے کر دی، صبر کیا، شکر کیا، قربانیاں دی، ایٹ دی اینڈ چلے گئے اپنے رب کے پاس، اور ان کے اس فیصلے نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اب ہر زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اور چونکہ یہ زمانہ ہمارا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف بلایا جائے گا۔ پھر یا تو ہم اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آ جائیں گے، اور یا شیطان کے راستوں پر چل کر موج مستیوں میں اپنی زندگی گزار کر مر جائیں گے۔ تو سوال کرو خود سے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تمہارے لیے بھی دنیا ویسے ہی امپورٹنٹ بن جاتی ہے جیسے کہ ان کے لیے تھی، یا اللہ کو امپورٹنس دیتے ہو؟ یہ نہ ہو کہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر افسوس کرتے پھریں کہ کاش ہم یہ کرتے، کاش ہم وہ کرتے۔ آج کے دن کو ضائع نہ کرو۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی مانو یار، خود کو دھوکے نہ دو، وقت ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔